بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظریہ پاکستان کا خلاصہ پڑھیں گے۔ نظریہ کا مطلب سوچ، فکر یا نقطہ نظر ہے۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سبق میں وضاحت سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے کون سی سوچ یا نظریہ کام کر رہا تھا اور کس طرح پاکستان ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ مسلمانوں نے اگرچہ ہمیشہ رواداری کا مظاہرہ کرنا سیکھا ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں مسلمان ہمیشہ سیسہ پلائی کی دیوار ثابت ہوتے ہیں اور ڈٹ کر غیر اسلامی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے مسلمان اولیاء نے ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کیا۔ شہنشاہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کے زیر اثر ہی شاہ جہان اور اس کے بیٹے نے اسلام کی خدمت کی۔ جب مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی تو سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے اسلام کی بہت خدمت کی اور اس کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اسی دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تعلیم کو رائج کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تہذیبی اور علمی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ 1885 میں قائم ہونے والی کانگریس نے مسلمانوں کا مذہبی، سماجی اور معاشی استحصال شروع کیا۔ کانگریس کے جواب میں برصغیر کے مسلمانوں کی اقدار کی حفاظت اور نمائندگی کے لیے نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پہلی جنگ عظیم، جو کہ 1914 سے لے کر قریباً 1919 تک چلتی رہی، پہلی جنگ عظیم میں انگریز حکمرانوں نے جھوٹے وعدے کر کے مسلمانوں کی مدد حاصل کی اور جنگ جیتنے کے بعد اپنے وعدوں سے مکر گئے اور ترکی کی عظیم سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت شروع کر دی۔ برصغیر میں پہلی عالمی جنگ کے بعد انگریز اور ہندو مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کر دی، جبکہ مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے کے لیے سنگٹن تحریک شروع کر دی۔ 1928 میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کے اصول کو نظر انداز کر دیا گیا۔ نہرو رپورٹ کے مقابلے میں 1929 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات پیش کیے گئے۔ 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں مسلم آبادی کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ علیحدہ وطن کا مطالبہ زور پکڑتا گیا اور 1940 میں قرارداد پاکستان میں ایک علیحدہ وطن قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مغربی مفکرین نے قومیت کی بنیاد خاندانی، نسلی، قبائلی اور جغرافیائی خطوط پر استوار کی۔ اس کو وطنی قومیت کہتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے قومیت کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم کی۔ اس کو نظریاتی قومیت یا اسلامی قومیت کہتے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اسلامی قومیت کی بنیاد پر ایک علیحدہ مسلمان ریاست کا مطالبہ کیا جہاں وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی انتھک محنت کی بدولت پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر معرض وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد
پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ہم کو پاکستان میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری فلاح اور ترقی کا یہی واحد راستہ ہے۔